بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الشیطان یعدکم الفقر. اب کیا ہے، اب تم نے مثلا یہ آیات سنی، اب تم میں جذبہ بیدار ہوگا، مثلا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب شیطان آ جائے گا. طبیعت ٹھیک ہے، ہوش میں رہو، جوش میں ہوش بھی ہونا چاہیے، خود بھوکے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کے وعدے کرتا ہے. یہ وعدے کرنے سے کیا مراد ہے؟ بھوکے ہو جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، آپ لنک دیکھیں، اور تمہیں بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے. یعنی جب گندی جگہ پہ پیسے لگانے ہو، عیاشیاں کرنی ہو، کہتا ہے اپنے اوپر نہیں لگاؤ گے تو کمایا کس لیے؟ ٹھیک ہے، ڈائلاگ بولتے ہیں لوگ، اور وہی کام آنا ہے جو بندے نے کھا لیا یا پہن لیا. اینن خلاف الدین ڈائلاگ. اور کیا کام آئے گا میرے؟ وہی ہے نا جو میں نے کھا لیا اور جو میں نے پہن لیا. یہ کون سی کتاب سے لیا گیا؟ یہ دنیا پرستی کی کتاب سے لیا گیا کہ یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں. وہاں سے لیا گیا ہے وہی کام آنا ہے جو میں نے کھا لیا یا میں نے ہڈا لیا. ہڈا لیا یعنی پہن کے، میں نے جوتی پہن لی، کپڑا پہن لیا، استعمال کر لی، وہی کام ہے. الشیطان یعدکم الفقر یعنی کیا؟ یعنی جب خدا کے راستے میں دینے کا ارادہ کرو گے، شیطان آئے گا، کہے گا وہ بھوکے ہو جاؤ گے، کافی ہے. اور جب کسی غلط جگہ پہ بے حیائی کے کام میں یا عیاشی اور لذتوں میں خرچ کرنے کا ٹائم آئے گا، یأمرکم، ادھر حکم کرے گا، ادھر لگاؤ، ادھر مت لگاؤ، ادھر لگاؤ. واللہ یعدکم، اللہ بھی وعدہ کرتا ہے. ایک شیطان وعدہ کرتا ہے بھوکے ہو جاؤ گے، ایک اللہ وعدہ کرتا ہے. وہ کیا وعدہ ہے کہ خرچ کرو گے تو اللہ کیا دے گا؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اب یہاں پہ مغفرت کا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ معاف کرنے کا، لیکن یاد رکھیے مغفرت کا جو اصل معنی ہے، عربی کا جو لفظ ہے، وہ ہے کمی بیشی دور کر دینا. وہ کیا ہے؟ کمی دور کر دینا. ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دینا، یہ مغفرت ہے. زخم کو صحیح کر دینا، یہ مغفرت ہے. جو پیچھے رہ گیا تھا اس کو اگلوں کے ساتھ ملا دینا، یہ مغفرت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آپ اس آیت کو اگر کریں تو ایک کیا معنی ذہن میں آتا ہے کہ جو تم خدا کے کہنے پہ دے رہے ہو، اللہ اس کمی کو دور کر دے. اللہ اس کمی کو کمی نہیں رہنے دے گا. وفضلا، اور دے دے گا. واللہ یعدکم، شیطان کا کہتا ہے اور مال سارا چلا جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کا کہتا ہے جو دے رہے خدا کے راستے میں، خدا اسے کمپنسیٹ کرے گا. واللہ یعدکم مغفرۃ، کمپنسیشن، وہ کمی دور، وفضلا، اور زیادہ. لہذا یہاں پہ مغفرت کا جو معنی اس آیت کے کانٹیکس میں ہے، کمی بیشی دور کرنا. کون سی؟ وہ مال کی کمی بیشی. اور ظاہر ہے انفاق میں اس نے آخرت کا وعدہ تو کیا ہی کیا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور مزید زیادہ کا. واللہ واسع، اللہ وسعتوں والا ہے، علیم، اور اللہ علم رکھنے والا ہے. آخری آیت آج کے لیے، لیکن خوب توجہ کریں. پہلے میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ پچھلی آیات سے لنک کریں اس کو. یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس سے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ حکمت کون سی ہے؟ دوائیوں والی. یہاں پہ حکمت کون سی والی ہے؟ کوئی یہاں پہ حکمت کون سی ہے؟ جس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اچھی چیز ہے. یہاں پہ حکمت سے یہ مراد ہے، عمومی مراد ہر دانائی کا کام. لیکن یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ مال کے بارے میں انسان بہت خرابی کرتا ہے. اکثر مال کی وجہ سے لوگ خراب ہوتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. قرآن نے دو چیزوں کا نام بہت ریپیٹ کیا اور بہت ان سے خبردار کیا ہے، ایک مال اور ایک اولاد. اور بیچ میں کہیں پہ ازواج کا ذکر بھی، بیویوں کا. اور یہ ازواج کا مطلب بیویاں نہیں ہوتی، یہ بیوی کے لیے میاں اور میاں کے لیے بیوی، دونوں ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جن کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ مال اور
اولاد. بیوی سے بھی بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو اولاد انسان کو پیاری ہوتی ہے اس سے برداشت کی. بیوی سے لڑائی بھی ہو جاتی فلان بھی, لیکن اولاد کی خاطر انسان بہت خرابیاں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یؤتی الحکمت, یہ حکمت ہے, یؤتی الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ کوئی یہ بھی نہ کہے کہ وہ تو اگر اس نے چاہا تو مجھے بھی عطا کر دے گا, تو پھر میں کیوں کروں, یہ مراد نہیں ہے. یعنی یہ جو اوپر باتیں کی گئی ہیں یہ سوچنے کے لیے کی گئی ہیں, سمجھنے کے لیے کی گئی ہیں, ورنہ اللہ یہ ساری باتیں کرتا ہی نہ, خود ہی حکمت دے دے جس کو دینی تھی. توجہ فرما رہے ہیں. یہاں پر من یشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے, یؤتی الحکمت من یشاء, یعنی یہ حکمت کی باتیں تو میں نے کر دی, اب آئے گا وہی جو خود سے چاہے. یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا, یہ ایک عمومی قانون ہے. جہاں بھی خدا فرماتا ہے من یشاء, مراد یہ ہوتی ہے ان کاموں کے بارے میں جن کو خدا کرنے کی نصیحت کر رہا ہے. ورنہ نصیحت کرتا ہی نہ, توجہ فرمائے, ورنہ نصیحت کرتا ہی نہ اگر انسان کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا تو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اینڈ میں کہے تم تو کر نہیں سکتے, وہی کرے گا جو میں مثلاً چاہتا ہوں. یہ مراد نہیں ہوتی, بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ قانون بنایا کہ جو اب اگر مال کی یہ باتیں سن کر میری مال کی محبت کو سائڈ پہ کر کر تم انفاق کی عادت ڈال لو, یہ میرا قانون ہے, تو تمہیں توفیق مل جائے گی. لیکن اگر مال کی محبت کو کوئی غالب رکھے تو اس کو یہ دانائی عطا نہیں ہوگی. یہ معنی ہے اللہ کی مشیت کا. یؤتی الحکمت من یشاء, اور جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت عطا ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ دانائی جس کو مل گئی اللہ کے راستے میں انفاق والی, فقد اوتی خیرا کثیرا. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کرتے, وما یذکر, نہیں بات کو سمجھتے, الا, سوائے کن کے, اولو الالباب, صاحبان عقل. عقل کا لفظ بھی قرآن میں ہے اور لب کا لفظ بھی, جس کی جمع الباب ہے. الباب کس کی طرف اشارہ کرتا ہے, خالص عقل. ہم کہتے ہیں نا لب لباب, یہ ہے یعنی خالص بات ہی. لب کس عقل کو کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کرتے وقت جہاں عقل کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو, کوئی محبت کا جذبہ, کوئی نفرت کا جذبہ, کوئی ایفیلیشن, کوئی پارٹی بازی, کچھ بھی نہ ہو, صرف عقل ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے, دیکھیں قرآن کتنا ایکیوریٹ ہے, کتنا باریک. یعنی یہ بات تمہیں تب سمجھ آئے گی کہ جب تم خالص عقل سے سوچو. لیکن اگر عقل کے ساتھ ساتھ مال کی محبت بھی رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ حکمت تمہیں عطا نہیں. وما یذکر, یہ نصیحت نہیں لیں گے, نہیں سمجھیں گے اس بات کو, الا اولو الالباب, مگر وہ لوگ جو خالص عقل سے کام لیں, کہ جو جذبات اور احساسات سے بلیک میل نہیں ہوتی, پھر وہ جذبات اپنی مرضی کا فیصلہ عقل سے کروا دیتے ہیں. ورنہ خالص عقل, جو اس عقل کا خالق ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خالص عقل والے میری نصیحت کو سنیں گے, یہ سمجھیں گے, اور انہی کو یہ حکمت پھر عطا بھی ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم.